حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس دین کا پرچار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس دین کا پرچار 1,24,000 نبیوں اور 313 رسولوں نے فرمایا، وہ دین مکمل ہوا الیوم اکملت کے روپ میں حجۃ الوداع بجا پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر اس دین کو پوری عملی تصویر دیکھنی ہے تو آؤ دیکھو مدینے کی وہ سلطنت دیکھو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، مدینے کی وہ سلطنت دیکھو جو خلفائے راشدین میں پھیل کر 22-24 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی، وہ دین اسلام کی سلطنت دیکھو جس کو بچانے کے لیے امام حسین نے کربلا میں اپنی اور اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے اور عظیم قربانی دی جس کو دنیا پہلے دیکھنے سے قاصر تھی اور قیامت تک ویسی قربانی کوئی مائی کا لال نہیں دے سکتا۔ یہ اسی دین کی حفاظت کی قربانی تھی۔ اس دین کی اصل روح کو دیکھنا ہے تو مدینے کی ریاست کو ملاحظہ فرمانا پڑے گا کہ اس میں کیسا دین تھا۔ آج بدبختی اور بدقسمتی سے ہم نے اسلام کو محض ایک مذہب بنا کر رکھ دیا ہے، اور وہ بھی صحیح انداز سے نہ ادا کرنے کی صورت میں۔ ہم جہاں آپ کے سامنے موجود ہیں کیونکہ خالق کائنات نے اس امت کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا اور فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جتنی بھی امتیں میں نے آج تک اس دنیا میں نازل فرمائی، اس میں سب سے اچھی امت تم ہو، کہ ہمیں خطاب فرمایا گیا۔ سوچنے کا مقام آج یہ ہے کہ کن چیزوں کی وجہ سے ہمیں سب سے بہترین امت قرار دیا گیا تھا۔ ہمیں دو خوبیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہترین امت قرار دیا قرآن مقدس کے اندر۔ اگر وہ دو خوبیاں آج ہم میں ناپید ہو چکی ہیں تو پھر ہم بہترین امت کی صف میں بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ وہ بہترین خوبیاں خالق کائنات نے قرآن میں فرمائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم انسانیت کو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے منع کر کے برائی سے روکتے ہو، حق اور سچ کی بات کرتے ہو، حق اور باطل دکھاتے ہو، سچے کا ساتھ دیتے ہو، امانت دار کا ساتھ دیتے ہو، سچائی تمہارے معاشرے میں ہے، وعدہ پورا کرنا تمہارے معاشرے میں ہے۔ اگر یہ چیز اس پر یہ امت جس وقت تک قائم رہی، یہ امت خیر امت تھی۔ لیکن جس دن سے ہم نے اسلامی تعلیمات سے روگردانی اختیار کی اور ایک ایسی جگہ پر آ جا کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں ہم کسی طرح کے بھی دنیا کے سامنے نہیں رہے، ایک تیسری دنیا بن چکے، ایک ایسے لوگ بن چکے جن کی بات دنیا سننے کے لیے تیار نہیں، جس کا مقصد وہ دو عظیم کام چھوڑ دینے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینے سے ہم اس مقام پر کھڑے ہیں۔ حزب الرحمان کی یہ دعوت ہے اور یہی فریضہ ہم سمجھتے ہوئے آپ کے اس شہر میں آئے ہیں، آپ کے اس علاقے میں آئے ہیں۔ اور یاد رکھیے میرے دوستو، وہ کام جو کہ حزب الرحمان کے بانیوں نے اس راوی کی سرزمین پر شروع کیا تھا، اس کام کو ہم دنیا کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے اور دین کی وہ روح دنیا کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ہے وہ دین اسلام۔ اور آج اسلام کا کچھ اور روح دنیا کے سامنے، اور آپ کے شہر میں یہ سول سوسائٹی کے لوگوں سے، جس میں کہ مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے ہمارا یہ پہلا ایک تعلق چھوٹا سا آغاز ہم نے کیا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ ہم بڑھائیں گے اور وقتاً فوقتاً آپ کے اس شہر میں اپنا پیغام آ کر پہنچائیں گے۔ اپنا پیغام میری ذات کا پیغام نہیں ہوگا، میرے خاندان کا پیغام نہیں ہوگا، ہماری اونچائی اور بڑائی کا پیغام نہیں ہوگا، پیغام ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے دین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد
تو اسلام ایک ضابطہ حیات کے نام سے یہ ایک چھوٹی سی مجلس منعقد کی ہے. ضابطہ حیات میں پہلے عرض کر چکا. ضابطہ طریقے، حیات زندگی گزارنے کے طریقے ایک مسلمان نے کہیں سے نہیں سیکھنے، کہیں سے نہیں دیکھنے، اس کو قرآن سے ملنا ہے. سب قرآن، دین اسلام، قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا مجموعہ ہے. قرآن تھیوری ہے اور اس کی عملی تصویر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. قرآن اور صاحب قرآن لازم الملزوم ہے. قرآن کا کوئی لفظ، کوئی آیت، کوئی سورت اس وقت تک سمجھی نہیں جا سکتی، اور جب تک کوئی سمجھی نہیں چیز نہ جائے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. قرآن کی کوئی بھی آیت، سورت یا لفظ اس وقت تک سمجھا جائے نہیں جا سکتا جب تک کہ عشق مصطفیٰ نہ ہو، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کرے. کوئی قرآن کا لفظ سمجھ نہیں آ سکتا، چاہے آپ بڑے سے بڑے عربی دان بن جائیں. عربی زبان سیکھ لینا قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. اگر محض عربی زبان سیکھ لینے سے قرآن آ جاتا تو قرآن تو بہت بڑے بڑے عربی دانوں کے آگے پیش کیا گیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوچھتا ہوں، کیا عرب کے بڑے بڑے سردار مکہ میں رہنے والے جن کے سامنے قرآن پیش کیا گیا، کیا وہ عربی نہیں سمجھتے تھے؟ وہ عربی سے واقف تھے، اچھے طریقے سے واقف تھے، لیکن قرآن کو نہ سمجھ سکے اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہ کریں. اور وہ لوگ جو عربی نہ تھے، کوئی فارس سے آیا، کوئی حبش کا رہنے والا، کوئی کسی اور جگہ پر رہنے والا، بظاہر ان پڑھ لوگ جو اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے تھے اور پڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا عربی قرآن سمجھا کہ آج تک دنیا ان کے نقش قدم کو سامنے رکھ کر چل رہی ہے. جن کو آج ہم صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے نام سے یاد کرتے ہیں، آج اسلامی تعلیمات ان لوگوں کے بغیر نامکمل ہیں، حالانکہ بظاہر وہ ان پڑھ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی یہ شخصیت آج کوئی ایک وارڈ کا چیئرمین بن جائے، کوئی ایک حلقے کا کوئی ممبر بن جائے، یا ایک چھوٹے سے صوبے کا کوئی سربراہ بن جائے، یا ایک چھوٹے سے ملک کا کوئی سربراہ بن جائے، اس کی اکڑ، اس کی پھکڑ، اس کا تکبر فرعون کو بھی شرماتا. لیکن یہ وہ شخصیت جنہوں نے قرآن پڑھا اور پڑھا عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی یہ شخصیت عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ تپتی ہوئی دھوپ پر ایک درخت کے نیچے تنہا اپنے بازو کا سرہانہ بنا کر سو جاتا تھا. اور جب ایک اس وقت کی سپر پاور جو ایران تھی اس زمانے میں، اس کا سفیر ملاقات کے لیے مدینہ منورہ آیا، اس کے ذہن میں ایک تاثر تھا امیر المومنین کا کہ اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا سربراہ، اتنی بڑی فوج کو چلانے والا، اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کرنے والا، کیا جو جلا کے محل میں رہتا ہوگا، زرگ برگ لباس پہنے ہوئے ہوں گے، آگے پیچھے پہرے دار ہوں گے، سیکورٹیاں ہوں گی، پروٹوکول ہوں گے. وہ یہ تصور لے کر مدینہ منورہ پہنچا، امیر المومنین سے ملنا ہے، ان کا محل کہاں ہے، کس جگہ سے
وقت ملے گا کیا ہے؟ جب اس نے بازار سے ایک جگہ سے بندے سے پوچھا، وہ کہنے لگا کہ تھوڑی دیر پہلے امیر المومنین یہاں اس سائٹ پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ اس طرف گیا تو پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ اس شخص کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب اس کو بتایا گیا کہ وہ امیر المومنین جس کے روب اور دبدبے سے دنیا کانپ رہی ہے، اور جب غیر مسلم اقوام کے بچے سوتے نہیں تو کہا جاتا ہے بچوں سو جاؤ نہیں تو عمر آ جائے گا، ان کی مائیں ڈلا کر سلاتی تھی، اور وہ عمر جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اور وہ عمر اگر ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا۔ اس بارے میں بتایا گیا کہ سنو، وہ جو سامنے ایک بندہ تمہیں کھجور کے درخت کے نیچے اپنے بازو کے تکیہ بنا کر سو رہا ہے، وہ ہے عمر امیر المومنین۔ وہ وہاں پہنچا، انتہا تھی، پوچھا امیر المومنین یہ عالم، ہم تو حیران، یہ سادگی، یہ عاجزی، یہ انکساری۔ تو حضور نے فرمایا میں لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگوں پر ظلم کروں تو میرے ارد گرد گارڈ ہوں، لوگوں کا حق کھاؤں تو میرے ارد گرد سیکورٹی کے پروٹوکول ہوں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں اور لوگوں کا خادم۔ اور اکثر حضور فرمایا کرتے تھے میں عمر کون ہوتا ہوں؟ حکومت کرنے والا، سلطنت کرنے والا، حکومت کرنے والا، میں تو ایک بکریاں چرانے والا بندو۔ اگر میری نسبت اللہ کے رسول سے نہ ہوتی تو میں آج یہاں کیسے بیٹھ سکتا؟ یہ پوری زندگی آپ کے لیے والا حضرت عمر ایک ہی بات نہیں، ایک ایک صحابی کو اٹھا کر دے، ایک ایک اہل بیت کی شخصیت کو اٹھا کر دے۔ میرے پاس وقت نہیں، میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ اہل بیت اعظام سر آنکھوں پر، صحابہ سر آنکھوں پر، محمد مصطفیٰ کا عشق سر آنکھوں پر، اللہ کی توحید اور وحدانیت اور وحدہ اللہ شریک سر آنکھوں پر ہمارے۔ یہ تمام حضرات جس کو بھی اٹھاؤ، صحابہ کو جاؤ تو ستارے ہیں جو لوگوں کو رستہ دکھا رہے ہیں، اہل بیت کی طرف جاؤ تو وہ نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر تھے اور پار چلے گئے۔ صحابہ کے پاس جاؤ گے تو پھر بھی ہدایت ہے، اہل بیت کے پاس آؤ گے تو پھر بھی ہدایت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، اور ان لوگوں نے قرآن پڑھا، عربی زبان سے واقف نہ تھے، کوئی گرامر نہیں جانتے تھے، کوئی بناوٹ نہیں تھی، عشق محبت میں ڈوب کر وہ قرآن پڑھا، عملی تصویر اپنے آقا کو دیکھی تو ایسے بن گئے کہ دنیا ہم نے جس 22 لاکھ مربع میل پر پہلے 25 سال میں قبضہ کیا تھا، بعد کے 1400 سال میں اس 22 لاکھ مربع میل کو بھی ہم مسلمان نہ سنبھال سکے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کہیں عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تو کہیں یہودیوں نے، اور کہیں ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئے اور پٹ گئے۔ وہ 24 لاکھ مربع میل جو ان لوگوں نے حقیقتاً اسلام کو نظام حیات بنا کر عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر ایک دین پر عمل کر کے حاصل کیا تھا، ہم پچھلے 1400 سال میں بحیثیت امت اس 24 لاکھ مربع میل کو بھی نہیں سنبھال سکے، آج تک نہیں سنبھالا جا رہا ہم سے، ریزہ ریزہ ہو کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے کیونکہ ہم خیرہ امت ضرور ہیں اس لیے کہ ہماری نسبت اللہ کے محبوب سے ہے، لیکن اگلی دو شکیں جو خالق کائنات نے فرمائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اس کو چھوڑ بیٹھے تو ہم وہ ہر کچھ گوا بیٹھے جو ہمارے آباء و اجداد نے حاصل کیا۔ اسلام مجموعہ ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، کئی جگہ پر میں نے اور بات کی ہے۔ ایک دفعہ اسلام آباد مجھے موقع ملا، آپ جیسی سول سوسائٹی کے وہ لوگ تھے وہاں خطاب کرنے کا، تو میں نے عرض کیا ان سے اور آپ سے بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہم یہ سوچیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام تو مجموعوں کا حصہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ بچپن سے ہمیں یہ بات پڑھائی جاتی ہے اور ہمیں رٹی ہوئی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اسلام تو اس کو دو مجموعوں کا حصہ،
دونوں کو اختیار کریں گے تو وہ دین بنے گا، اور دونوں پر عمل کریں گے تو ہم قرآن کے حکم کے مطابق جو ایمان والوں کو دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، آدھا تیر آدھا پٹیل والی بات نہیں بنے گی، پورے کو پورے داخل ہو جاؤ، اس پر تب عمل ہوگا جب حقوق اللہ کو بھی چلے گی، حقوق العباد کرو۔ میں آپ سے آپ کو دعویٰ دیتا ہوں کہ کبھی آپ تنہائی میں سوچیں کہ قرآن اور دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دو حصے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ 24 گھنٹے آپ ایک وقت نکالیں اور 24 گھنٹوں میں آپ شمار کریں کہ حقوق اللہ کے لیے رب نے کتنا وقت مانگا ہے اور حقوق العباد کے لیے کتنا وقت مانگا ہے۔ کہ 24 گھنٹے میں یا ایک مہینے میں یا 6 مہینے میں یا ایک سال میں یا پوری زندگی میں اگر ایک انسان کی 60 70 سال 40 سال 50 سال جتنی بھی ہے، رب نے حقوق اللہ کے لیے کتنا وقت رکھا ہے اور حقوق العباد کے لیے کتنا وقت رکھا ہے، تو ہمارے سامنے اسلام بحیثیت دین اور بحیثیت مکمل ضابطہ حیات کی پوری تصویر آ جائے۔ 24 گھنٹے پہلے لے لیتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کتنا حصہ حقوق اللہ کے لیے رب نے رکھا ہے، حقوق العباد میں۔ 24 گھنٹے میں حقوق اللہ آتے ہیں 5: فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ میں فرائض کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی نوافل کی نمازوں میں جانا چاہے تو وہ حقوق العباد ادا کرنے کے بعد نوافل میں جائے، پہلے فرائض کو ادا کرے۔ لوگوں کے ساتھ سچ بولنا نہیں اور تہجد میں کھڑے، لوگوں کے ساتھ بدعہدیاں کرنے اور نفلی روزے رکھ رہے، لوگوں کے حق کھا رہے ہیں اور جا کر 10 حج کر رہے۔ وہ نوافل میں بعد میں جاؤ، پہلے فرائض تو پکڑو نا جو ضروری ہے۔ اس لیے میں نے 5 فرض نمازوں کی بات کی کہ 5 فرض نمازیں ہیں جناب 24 گھنٹے میں۔ وقت کتنا ان کے لیے نکلتا ہے حقوق اللہ کے لیے؟ 10 منٹ ایک نماز کو دے دیے جائیں، کتنا وقت بن گیا جناب؟ ہاں جی، چلو 50 نہیں، کوئی بڑی آہستہ پڑھتا ہے نماز تو 1 گھنٹہ کر دے۔ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ حقوق اللہ کے لیے مختص ہے دین اسلام کے اندر، فرائض۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں باقی 23 گھنٹے